ایسا سوتیلا باپ رہا تو آج تک ایسا ہے ماحول کہ کوئی نہ کوئی دہشت گرد آتا رہتا ہے اسلام کے اندر، کیونکہ باپ نے پرواہ ہی نہیں کی کہ جو بچہ آوارہ ہوتا تو ہوتا، میرا تو بچہ ہے نہیں۔ وہ مولا امیر المومنین تھے، بار بار مشورے دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور آج تک جو ہے اگر باقی ہے تو یرثون الفردوس، یعنی وارث جنت کے بھی ہوں گے، اسی طرح سے دنیا کے بھی وارث ہوں گے۔ اگر دنیا کے وارث ہیں 12واں تو اس لیے کیونکہ ان کے اجداد کی میراث ہے، ختم مرتبت کی میراث ہے دنیا، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری دادی کی تم نے معلوم ہے تمہیں مہر کیا تھا؟ کہا کہ مولا وہ 500 چاندی کے سکے۔ کہا وہ تو دنیاوی مہر تھا، دنیاوی مہر جو ہے وہ 500 چاندی کے سکے تھے۔ کہا تم جانتے ہو عرشی مہر کیا ہے؟ عرش پہ مہر دیا گیا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا جنت کا 4تھا حصہ تھا، زمین کا 3را حصہ تھا۔ کہا کہ تاکہ وہاں جس کی چاہے میراث، جس کی چاہے شفاعت کریں گی، اور یہاں پہ جتنا بھی خشکی کا حصہ ہے وہ بی بی نے اپنے حق مہر میں لے لیا تھا۔ زمین کا جتنا بھی حصہ خشکی ہے، باقی تو سب پانی ہے۔ تو کہا پانی امیر المومنین کے پاس ہے اور مہر میں جناب سیدہ نے خشکی لے لی۔ یہ سفینۃ البحار کے اندر میں بہت کا حوالہ دے دیتا ہوں کیونکہ تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں وہ سوال نہ ہے۔ سفینۃ البحار میں شیخ عباس امی نے لکھا، بحار الانوار میں بھی اور بہت سے مقامات پہ ہے۔ تو کہا کہ چھٹے مان نے فرمایا، کہا کہ یہ جتنی بھی خشکی ہے نا، یہ جناب سیدہ نے حق مہر میں لے لی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے زمین پہ بغیر میرے جد علی کی ولا کے بغیر، ان کی ولایت کے بغیر چلے گا، وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے۔ جو بھی زمین پہ بغیر علی کی ولایت چلے گا وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے۔ غصبی جگہ پہ نماز بھی قبول نہیں ہوتی، روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، غصبی جگہ پہ کچھ قبول نہیں ہے۔ وہاں پہ ابو تو کہہ لیں نماز پڑھتے چلے جاؤں، غصبی جگہ ہے۔ میں مثال کے طور پہ کسی گھر میں چلا جاؤں، میں جا کے تجھے نماز پڑھنے لگوں، کیا کر رہا ہوں؟ عبادت کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کسی گھر کوئی چوری کرنے کے بعد غصبی جگہ پہ عبادت قبول نہیں؟ تو مولا فرماتے گا کہ جو ہمارے جد علی نے کی ولایت نہ رکھے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری زمین میری دادی نے اپنے مہر میں لے لی۔ اب جو میرے جد علی کی ولایت کے بغیر چلے گا، جناب سیدہ کے بغیر چلے گا، وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے۔ یہ زمین ان کی میراث ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ اب میراث کیوں ملے گی سب؟ ابھی تو صرف 15-20 منٹ ہوئے ہیں، 15 منٹ میرے خیال میں ہوئے ہیں۔ ابھی میں صرف 15 منٹ اور لوں گا، اس وقت میں مسائل سننا جائیں گے نا حضرات؟ میں زیادہ داخل کافی ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ بتا رہے کوشش کرنا چاہ رہا ہوں جلیل حضرات۔ تو یہ ساری کی ساری میراث مل جائے گی صاحب زمان جب آئیں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ جب بہت سے لوگ کہیں گے کہ پتہ کیسے چلے کہ آپ امام ہیں، تو اپنا ایک مرتبہ مسلح پانی پہ بچھائیں گے، دریا پہ بچھائیں گے، ایک مرتبہ نماز پڑھنے لگیں گے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے کہ ڈوب کیوں نہیں رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ میری میراث ہے۔ اب واقعے کا حوالہ ایک اور دے دوں میں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھائی اللہ جب چوتھے امام علیہ السلام کہتے ہیں زین العابدین سے محمد والے محمد، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اب امام عبادت میں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، بلکہ نماز کے بعد سجدہ شکر ہوگا، بہت طولانی سجدہ، سجدے میں ہیں، سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ اچانک کسی آدمی نے آواز کیا کہ ایک بچہ پانی میں گر گیا۔ اب ہر خاتون جو گھروں میں تھی وہ پریشان ہونے لگی، کون سا بچہ پانی میں گر گیا؟ اچانک آواز کہا کہ محمد باقر کنویں میں گر گیا۔ اب ان کی والدہ جو ہے وہ امام حسن کی بیٹی ہے، والد امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ دادا یعنی اور نانا دونوں طرف سے علوی، پہلے علوی دنیا کے اندر، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے۔ اب بیوی بہت پریشان ہو، جبکہ امام کی بیٹی ہیں، امام کی پوتی ہیں، امام کی بھتیجی ہیں، امام کی زوجہ ہے، امام کی ماں، یعنی چاروں طرف سے امامت کے دائرے میں گئی ہوئی ہیں، لیکن ممتا ممتا ہی ہوتی ہے۔ اب ماں کا دل تھا بہت زیادہ تڑپنے لگی، پریشان ہونے لگی۔ اب دل ایک مرتبہ ان کا تڑپنے لگا کہ ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا۔ امام کو دیکھ رہی سجدے میں پکارتی جاتی ہیں بار بار، مولا اٹھیے ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا، رو رہی ہیں۔ امام کا سجدہ طولانی ہوتا چلتا، بہت دیر تک سجدے میں نے، اس کے بعد اٹھے، کہا کیا بات ہے کنیز خدا، آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں اتنی دیر سے آپ کو بلا رہی ہوں، ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا۔ مولا نے کہا تو نے میرے جد کی حدیث کو، ہمارے جد کی حدیث کو نہیں سنا؟ مولا نے کہا کہ جب ایک مومن کی معراج ہے اور یہ امام وقت ہے، کہ جب میں سجدے میں ہوتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا، میں وہاں ہوتا ہوں۔ کہا نا کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ کہا میں یہاں نہیں ہوتا، میں وہاں ہوتا ہوں۔ کہا کہ ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا۔ امام نے کہا پریشانی کی ضرورت نہیں ہے،
میں بھی بچے کو لے آتا ہوں، فوراً انہوں نے آنسو صاف کر لی، کیونکہ جانتی تھی کہ امام کا مقام کیا ہے۔ امام باہر نکلے، سارا مجمع راستہ دینے لگا، امام کنویں کے پاس آگے آئے، کہا کہ پانی میری امانت کو لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پانی بڑھنے لگا اور بچہ پانی کے اندر نہیں تھا، پانی کے اوپر کھیل رہا تھا۔ امام نے فوراً پانچویں امام کو اٹھایا اور لے آئے، کہا مولا پریشان نہیں ہوئے کہ بچہ ڈوب جاتا؟ کہا کہ جب میں نے اس خدا کی عبادت میں خیانت نہیں کی، جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ مجھے یقین تھا بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ جب وہ وارث بنیں گے تو خود بخود ہر چیز گواہی دے گی۔ ہمیں جملہ ذہن میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام ساجد نہیں ہے، سجاد ہے۔ ساجد اور سجاد میں بڑا فرق ہے۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، کہ پاک جگہ مل جائے تو میں سجدہ کر دوں، ساجد اسے کہتے ہیں۔ اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے، یہ سجدہ مجھ پہ بھی کر دے تاکہ میرا مقام بڑھ جائے، کسی کا سجدہ آئے گا تو میرا مقام بڑھ جائے گا، یہ اس کا سجدہ۔ ساجد وہ جو سجدے کرتا رہے، سجاد وہ جس کی زمین سجدے کی منتظر رہے۔ ہم سجاد کے ماننے والے اللہ تو زمین کے وارث ہوں گے۔ اب یہاں پہ اہل سنت کے بعض علماء نے بحث کی ہے، کہا کہ 12ویں امام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک پوری بٹالین گئی تھی 12ویں امام کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کو وہ نہیں ملے سرداب میں، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ جب تلاش کیا پوری بٹالین نے اور ان کو نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے۔ توجہ ہے حضرات میرے سے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ تلاش کرنے پوری بٹالین گئی تھی تو ان کو نہیں ملے۔ وہ تلاش کرنے کیوں گئی تھی بٹالین؟ نہیں توجہ کی حضرات، وہ بنی عباس کی جو پورا کا پورا دستہ تلاش کرنے کے لیے گیا تھا امام کو اور امام کے قتل کے لیے گئے تھے، تو وہ کیوں گئے تھے؟ وہ تلاش کیوں کر رہے تھے؟ حضرات جب پوچھا نا بنی عباس کے بادشاہ نے، خلیفہ نے سوال کیا، کہا کہ حسن عسکری کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں، ہم نے تو کہا تھا ان کے بھائی آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، 5 برس کا بچہ آیا، اس نے ابا کو پکڑا، کہا چچا جان ہٹ جائیے، اس جنازے پہ میرا زیادہ حق ہے۔ کہا کس نے پڑھایا؟ کہ 5 برس کا بچہ تھا۔ کہا کہاں گیا؟ کہ وہ گھر سے باہر نکلا تھا، جنازہ پڑھا کے گھر میں واپس چلا گیا، تو اس نے پوری فوج بھیج دی کہ جاؤ جا کے بچے کو تلاش کرو جس نے جنازہ پڑھایا ہے۔ توجہ، وہ فوج تلاش کرنے گئی اس لیے تھی کیونکہ سارے شہر نے ایک بچے کو دیکھا تھا۔ اب پورا فتوی قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، جملہ کہتی ہے فتوی قانون ہے، فلسفے کا پورا قانون ہے فلسفے میں کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میری انگوٹھی یہاں پہ اس کمرے میں کھو جاتی ہے، تلاش کر کے مر جاؤ، انگوٹھی نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی یہاں نہیں ہے، صرف دلیل یہ ہے کہ مجھے نہیں مل رہی۔